السلام علیکم دوستو، بات کرتے ہیں آج ہم اسلام کی بنیادی چیزوں پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہے مولانا ساحل انصاری صاحب، تو ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے اور یہ ہمیں ان کے جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایمان کیا ہے؟ ماشاء اللہ، اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول پر دل سے یقین رکھنا، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر اور تمام کے تمام فرشتوں پر، اور قیامت کے بعد یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، اور اچھی بری تقدیر کے اللہ کی جانب سے ہونے پر، ان چیزوں کا دل سے یقین کرنا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ تو مولانا صاحب، میں اسلام کیا ہے یہ جاننا چاہتا ہوں۔ اسلام کیا ہے؟ جی ماشاء اللہ، اسلام ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کو ماننا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، اور اسلام کے اندر مخلوق اور خالق کے تمام حقوق کی ادائیگی سکھائی جاتی ہے۔ گویا کہ دنیا کی تمام بھلائیوں کو سکھانے والا مذہب اسلام ہے۔ بہت اچھا۔ اسلام کی بنیادی چیزیں کیا ہے؟ جی ماشاء اللہ، دیکھیے، اسلام کی بنیادی 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ، نمبر 5 حج۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، ان پر اسلام کی گویا بنیاد ٹکی ہوئی ہے۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیادی ہیں۔ تو مولانا صاحب، میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسلام کا کیا عقیدہ ہے؟ جی دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ایک ایسی واحد اور یکتا ہستی کا نام ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور اس کے جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ لا مثل ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ تو اس کا کوئی مثل ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مثال ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ اللہ کے متعلق ہم مسلمانوں کا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اچھا مولانا صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کفر اور شرک کسے کہتے ہیں؟ جی یہ بھی بہت بہتر سوال ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، کفر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے احکام جو اللہ نے دنیا میں اتارے ہیں، ان احکام میں سے کسی احکام کو چھوڑ دینا، اس کا انکار کرنا، اللہ رب العزت کا انکار کرنا، یہ چیزیں کفر ہیں۔ اور دوسرا سوال ہے شرک۔ شرک یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا۔ مثال کے طور پر اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ ہی رازق ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اسی طرح اولاد دینے والا اللہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص، کوئی بندہ کسی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے تصور کرتا ہے کہ فلاں شخص رزق دے رہا ہے یا فلاں شخص اولاد دیتا ہے، تو یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے، اور یہ بڑا گناہ ہے۔ سب سے بڑا اللہ کے نزدیک جو گناہ ہے وہ شرک ہے۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو بس آپ 5 چیزیں ہو گئی ڈاکٹر صاحب، مین 5 تک ٹھیک۔ تو دوستو، یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہے جو ابھی ہمیں مولانا ساحل انصاری صاحب نے بتائی۔ ان سب چیزوں کو ہمیں سب کو پتہ ہونا چاہیے، اور ان کے جو ہے پتہ رہنے سے خالی یہ نہیں ہے، ان پہ ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ خالی پتہ رہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیے، ریزلٹ جو آتا ہے وہ آتا ہے نالج پلس ایکشن۔ آپ کو جانکاری بھی ہو اور آپ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں تو ریزلٹ آئے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، السلام علیکم۔